بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ہے ریسرچ میتھڈالوجی. اصول تحقیق ہم پڑھیں گے کہ تحقیق کے اصول کیا ہیں. آج کی جو چیزیں ارادہ ہے آپ سے شیئر کی جائیں گی، جن کو ہم ڈسکس کریں گے. اگر یہ مکمل ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو رہے گی وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ان کو کر لیں گے. بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ یہ تحقیق کا فن کیا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور ایک اچھے محقق کی خصوصیات کیا ہیں. وہ تحقیق کی تقسیم کس طرح سے کرتا ہے، اس کے لیے وقت کی تقسیم کیسے کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تحقیق کی اقسام کتنی ہیں. یہ چند چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائیں. اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم جو رہ گیا وہ ہم پھر نیکسٹ میں کریں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تحقیق کیا چیز ہے. یہ اصل میں لفظ حق سے نکلا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ آپ حق معلوم کرتے ہیں. کہیں آپ حق کو معلوم کرتے ہیں، کہیں حق تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کہیں ایک بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے لیکن اسے آپ سمجھے نہیں ہیں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. کہیں ایک چیز محقق ہے، تحقیق شدہ ہے، ثابت ہے، واضح ہے، لیکن اسے ابھی ایکسپلین کرنا، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اسے آپ نے پریزنٹیبل نہیں بنایا ہوتا، اسے ثابت کرنا، اسے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہوتا. تو پیش کرنے کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیش بھی ہو جاتا ہے، ثابت بھی ہو جاتا ہے، وضاحت بھی ہو جاتی ہے، اور اسے سمجھا بھی جا چکا ہوتا ہے، اس تک رسائی بھی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کی حجت قائم کرنا ابھی باقی ہوتی ہے. تو اس کی حجت کے اتمام کے لیے پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ بات آگے بڑھائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تحقیق سے مراد لی جاتی ہیں کہ کسی بات کے اندر حق کو معلوم کرنا اور حق تک رسائی حاصل کرنا، حق کو سمجھنا، حق کی وضاحت کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس کی حجت قائم کرنا. یہ سارے تحقیق کے مراحل ہیں، یہ سارے تحقیق کے مراحل. یہ جو حق ہے، اس کی تلاش یہ انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی لگن کتنی ہے، اس کے اندر یہ ملکہ کتنا ہے، اور وہ خواہش کتنی رکھتا ہے، وہ ذوق کتنا رکھتا ہے، وہ اس تک رسائی کیسے حاصل کرتا ہے. اب دیکھیں بالکل چھوٹے بچے کو اگر آپ لے لیں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیں، وہ کبھی اسے الٹا کرے گا، کبھی سیدھا کرے گا، اس کے ہر جہت سے اس کو پرکھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کے چلانے کی کوشش کرے گا، اس کا فنکشن سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ساری کیا ہیں کہ یہ اس کا ایک ذوق ہے، اس کی فطرت ہے. وہ اسی تلاش میں وہ چیز کی توڑ پھوڑ بھی کر سکتا ہے، اس کا نقصان بھی کر سکتا ہے، اس کو ضائع بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فطرت میں پروردگار نے یہ تجسس رکھا ہے، یہ حق کی تلاش رکھی ہے کہ وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہی اگر جستجو اور یہی طلب، یہی تڑپ قائم رہے تو یہ پھر بڑھتی رہتی ہے. ہر شعبے میں پھر انسان پوچھتا ہے کہ اس میں اصل حق کیا ہے، اس میں اصل منفعت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. اور پھر ہر امور میں، ہر مسئلے میں، ہر بات میں وہ پھر حق کو معلوم کرتا ہے، حق تک رسائی حاصل کرتا ہے. تعصب ہو تو تحقیق نہیں آتی، یہ تجسس سے آتی ہے، یا حق کی تڑپ سے آتی ہے. حق تک رسائی کا ایک ذوق ہوتا ہے تو تحقیق تک پہنچا جاتا ہے. یہ میں شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم ایک خاص فرقے کی
محبت میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم حق تک نہیں پہنچتے، ہم اسی کے دلائل تک پہنچتے ہیں. تو یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عمل کس پہ کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہونا. آپ کے نزدیک حق کیا ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن آپ کسی مسئلے پہ لکھ تو سکتے ہیں، کسی مسئلے پہ بات تو کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تجسس اور تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، تحقیق میں جو اس کا لفظی معنی ہے اس اعتبار سے محقق حق تک پہنچ سکے گا. تو اس لیے زندگی کا کوئی بھی شعبہ لیں، یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، باقی علوم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پہلو لیں، کوئی اس کا حصہ لیں، کوئی بھی اس کا چیپٹر لیں، اس میں حق کو معلوم کرنا، حقیقت کو معلوم کرنا، حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت اور جبلت ہے، اس کی نیچر ہے. اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تحقیق کی کئی معنی ہوں گے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ذہین آدمی غور اور فکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، کہ وہ ہر مسئلے میں رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اتنی رہنمائی ہے اس میں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھوڑے کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جبریل امین جن پر وحی آتے ہیں، اللہ جن سے کلام فرماتا ہے، وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی 4 ٹانگیں. اس سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ اس سے بڑی تحقیق کی اہمیت کیا ہے کہ بات جب تک اچھی طرح محقق نہ ہو جائے، اچھی طرح سے ثابت نہ ہو جائے، اسے دوسروں تک نہ پہنچایا جائے. اس کے کئی عناصر، آپ ان چیزوں کو آپ آئیں ان کی طرف توجہ کریں، لکھنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں، بولنا شروع کریں. آپ کا میڈیا کیا کرتا ہے، جس میں الیکٹرانک بھی ہے، جس میں آپ کا پرنٹ میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، یہ اس کی کارستانیاں کیا ہیں؟ یہ بغیر تحقیق شدہ بات جو ہے، بغیر کسی ثبوت اور پروف کے جو ہے وہ بات کو مروڑ توڑ کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں، کسی ایک چیز کو لے اس پہ ایون، بلکہ آپ چاہیں تو آرٹیکل اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ تحقیق کے اصولوں کے تحت ہمارے جو میڈیا کا کردار ہے، ہماری جو سوشل میڈیا کا کردار ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہر چیز پر غور کرنا، فکر کرنا، اور پھر اس میں حق کی تک رسائی حاصل کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے حقیقت میں، لیکن کہیں کوئی حل طلب ہوتا ہے اس میں بھی مسئلہ، یا اس میں کہیں کوئی ابہام باقی ہوتا ہے، یا اس میں کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. تو یقین کی کیفیت پیدا کرنا، ابہام کو دور کرنا، جو مسئلہ حل طلب ہے اس کو حل کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے تحقیق کی وجہ سے. مثلا ایک دفعہ ایک خاتون نے عدت کا مسئلہ پوچھا، تو جنرلی میں نے اس کو عدت بتا دی، لیکن بعد میں جب اس نے اس کی کنڈیشن لگا کے بتائی تو پھر اس وقت مسئلے کی کیفیت بدل گئی. تو اس میں 2 راستے تھے کہ یا تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسئلے کو از خود جو حل طلب مسائل اس میں آتے ہیں کہ جی اس صورت میں یہ آپ کا جواب ہے، اس صورت میں یہ جواب ہے، اس صورت میں یہ جواب. تو یہ جو مختلف صورتوں سے چیز کو حل کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ تحقیق ہے. اور پھر تحقیق میں بھی یہ چیز دیکھیں کہ دماغ، میں نے کہا نا ذہین آدمی غور و فکر کا عادی ہوتا ہے، تو اس کی ذہانت، اس کی فطانت جو ہے وہ اس کی معاون ہوتی ہے اس سسٹم میں، اس تحقیق میں. اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی دماغ جو ہے وہ ذہین تو ہوتا ہے، غور و فکر تو کرتا ہے، لیکن منظم نہیں ہوتا. تو جو مسائل دماغ کے اندر ہیں ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی تنظیم سازی کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تحقیق کا ذوق ہونا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ اس عمل کا عادی ہونا چاہیے.
اور پھر یہ ہے کہ وہ منظم ہونا چاہیے، کہ تنظیم ہونی چاہیے، کہ بالترتیب امور کو حل کیا جائے اور پیش کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے۔ میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، اس لیے دہراتا ہوں کہ اس کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کی فطرت اور جبلت میں تحمل اور بردباری نہیں ہے، وہ اچھا محقق نہیں بن سکتا۔ تحقیق کر کے چیز پیش کر سکتا ہے، اچھا محقق نہیں ہو سکتا، زمانہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تحمل، بردباری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، برداشت، باتیں مطلب سمجھنا۔ تو بہرحال آپ تعریف کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ کرافورڈ جو ہے ایک مغربی محقق ہے، اس نے لکھا ہے کہ تحقیق کی ابتدا کسی مسئلہ سے ہوتی ہے۔ تحقیق کی تعریف میں وہ لکھتا ہے کہ ریسرچ کی ابتدا کسی مسئلہ سے ہوتی ہے، یعنی پہلے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے آپ ایشو بھی کہتے ہیں، اور اس ایشو پر پھر وہ میٹیریل جمع کرتا ہے کہ اب یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ پہلے مسئلہ سامنے آیا ہے، پھر مواد جمع ہوتا ہے، پھر اس کا کریٹیکل انالیسز ہوتا ہے، تنقیدی تجزیہ ہوتا ہے، اور اس کریٹیکل انالیسز کے بعد جو ایویڈنس اس کے پاس کلیکٹ ہوتا ہے، جو شہادتیں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں، اس کی روشنی میں وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے جس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اچھا، رابسٹر یہ کہتا ہے، یہ بھی ایک مغربی محقق ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس نے چند الفاظ انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ رابسٹر، رے واؤ بے سین تے رے، رابسٹر یہ کہتا ہے کہ محتاط یا سرگرم تلاش اور گہری جستجو۔ تحقیق کیا ہے؟ محتاط یا سرگرم تلاش، گہری جستجو۔ اچھا، یہ الفاظ اس نے کیوں لکھے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، اس میں بھی تحقیق کریں۔ وہی اصل میں ہوتا ہے کہ انہماک کے ساتھ جستجو یا جب چھان بین کی جاتی ہے اور کوئی ناقدانہ جائزہ لیا جاتا ہے یا تفتیش کی جاتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئے حقائق سامنے آتے ہیں اور صحیح تعبیر تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر محقق جو ہے اس کا انہماک نہیں ہے، محقق کی اگر جستجو گہری نہیں ہے یا تلاش سرگرم نہیں ہے، تو پھر بھی وہ نتیجے تک صحیح نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے ٹولز ہیں۔ مستری جن اوزار سے تعمیر کرتا ہے، ایک بڑھئی جس انداز سے جن اوزار کے ساتھ کام کرتا ہے وہ نہ ہو تو وہ ناکارہ ہے۔ کئی بار آپ کسی کو لے آئیں اور کہیں یار یہ کرنا، وہ کہتا ہے اوزار گھر چھوڑا۔ یہ محقق کے اوزار ہیں: محتاط ہونا، سرگرم تلاش کرنا، گہری جستجو ہونا، یہ سارے اس کے اوصاف ہیں۔ تعریف سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی جو میں آپ کو الگ الگ ساتھ ساتھ جس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پھر چھان بین کرنے والا اپنے انکشاف تک پہنچتا ہے اور وہ انکشاف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے جو تحقیق کے معنی بتائے ہیں، پہلا ایک معنی اس نے یہ بتایا ہے ریسرچ کا معنی کہ کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلاش کا عمل۔ اب یہ دیکھیں، یہ رابسٹر کی تعریف اس میں آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ پہلی تعریف یہ بتائی ہے کہ کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلاش کا عمل۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی حقیقت کے انکشاف کی غرض سے، یعنی کسی حقیقت کے انکشاف کی غرض سے محتاط غور و فکر کرنا یا کسی مضمون کے مطالعہ کے ذریعے تلاش یا چھان بین، ناقدانہ یا سائنسی سلسلہ تلاش
یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اب سائنسی لفظ جہاں پہ آئے گا وہاں یہ مت سمجھیں کہ بس سورج تک پہنچنا یہ سائنس ہے۔ آپ کے اسلامی تعلیمات کی ریسرچ بھی یہ سائنسی، مطلب سائنسی سے مراد یہ ہے کہ لیٹسٹ جدید جو اکوپمنٹ ہیں۔ اب ہم نے جب کسی دور میں ریسرچ شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکتبہ شاملہ سے آپ ریفرنس نہیں لے سکتے، اس کا کوئی ابھی اعتبار نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ شاملہ سے لیں، لیکن اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو اس پہ بھی آپ کو کوئی لیکچر دلائیں گے یا رکھیں گے۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ کسی حقیقت کے انکشاف کی غرض سے محتاط غور و فکر کرنا یا کسی مضمون کے مطالعہ کے ذریعہ تلاش یا چھان بین، ناقدانہ یا سائنسی سلسلہ تلاش، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ ایک تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ بھی ہے کہ کسی مضمون کی چھان بین یا مسلسل مطالعہ، یہ بھی تحقیق۔ چھان بین تلاش کرنا، اس کو چیک کرنا، اس کا انالیسز کرنا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز ثابت کی ہے تو اس پہ دوبارہ ریسرچ نہیں ہو سکتی، یہ ایسا نہیں ہے۔ ریسرچ دوسری بار یا بار بار کی تلاش، یعنی ہر بار ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ تحقیق کہلا سکتا ہے۔ اسی کو آپ اگر رگڑا دے رہے ہیں، اسی بات کو پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کی تحقیق نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھرڈ ٹائم یا فورتھ ففتھ ٹائم کسی چیز کو اس پہ ریسرچ کرنی ہے تو پھر آپ کا نتیجہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے جو نتائج پہلے آ چکے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ صرف مواد جمع کرنا یا اسے ترتیب دے لینا تحقیق نہیں ہے۔ میٹیریل جمع کر لینا، پہلی تعریف جو میں نے آپ کو بتائی تھی، تو صرف اس میں بھی میٹیریل جمع کرنا یا اسے ترتیب دینا تحقیق نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ ہاں جی اس میں یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا بھی تحقیق، بلکہ تحقیق میں وہ کہتے ہیں کہ اثرات کا کھوج لگانا بھی ضروری ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں یا تھیسس لکھے جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عصری معنویت۔ بھائی عصری معنویت سے کیا مراد ہے؟ یہ اب ہم تحقیق کی تعریف کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں فی الحال۔ عصری معنویت جہاں بھی آئے گی تو سمجھ لیں کہ بھائی آپ کے زمانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ مثلاً ایک بات اگر 200 سال پہلے ہوئی ہے، 400 سال پہلے، آج آپ تلاش کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب دینا، حقیقت کا اس میں پتہ لگانا ضرور، وہی صرف تحقیق نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات کی کھوج لگانا بھی ضروری ہے، کیونکہ تحقیق نشو و نما کا مظہر ہے اور اس کا ماحصل ارتقاء ہے۔ تحقیق کا ماحصل کیا ہے؟ ارتقاء، کہ اس کے اندر ایک نئی بلندی اور نیا دور اور نیا سلسلہ۔ اگر آپ کے زمانے کی ہے ہی نہیں تو پھر اس میں تحقیق، وہ تحقیق نہیں کہلائے گی۔ بس جنرلی آپ نے حقیقت کا پتہ لگا لیا تو ٹھیک ہے، ریسرچ نہیں کہلائے گی۔ ریسرچ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی تحقیق کی عصری معنویت کیا ہے۔ تو اب یہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے، اور یہ بھی آپ کے ٹولز میں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جب بھی آرٹیکل لکھیں، کام کریں، یہ چیزیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس ہوں، آپ کو پتہ ہو ان کا، کہ تحقیق کا مقصد صرف حقیقت کا ادراک نہیں ہے بلکہ اثرات کیا ہیں۔ بھائی جب بھی آپ کسی جو بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈی میں پیش ہوتے ہیں، بصر میں ہوتے ہیں، یا آپ اپنی ریسرچ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں ابھی بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ نے جو تحقیق کی ہے۔ اگر اس کے اثرات نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ایک تسلسل ہے، ایک ارتقاء ہے کہ جس کی اہمیت، افادیت جو ہے وہ ہر دور میں رہتی ہے۔ ان ساری تعریفوں کو اگر ان کا جامع دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تحقیق کا مقصد نامعلوم حقائق کی تلاش یا حقائق معلوم ہیں ان کے اندر توسیع کی گنجائش ہے، یا خامیاں جو ہیں ان کی تلاش اور ان کی اصلاح کی گنجائش ہے، تو اس لیے پھر ہم تحقیق کریں گے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے اثرات کو ضرور دیکھیں گے۔ آپ
آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک تحقیق جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی کیا خوبی ہوگی۔ یہ جو ہم الفاظ کا چناؤ ادبی کرتے ہیں، اسے تحقیق میں پسند نہیں کیا جاتا۔ بڑے ادبی جملے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ ان کا وزن بنایا جاتا ہے اور بڑے دقیق الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تحقیق میں ایسا نہیں ہے۔ تحقیق میں سمپل الفاظ، سادہ الفاظ اور بالکل سادہ اور آسان جملے جو ہیں وہ اس کے اصول میں شامل ہیں۔ کہیں بھی دقیق جملے، الفاظ اس طرح کے وہ آپ کی تحقیق کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ سادہ جملے بالکل، یہاں تک کہ یہ جو ہم الفاظ ملا کر لکھتے ہیں، یہ بھی جیسے مثلا یونیورسٹی، تو وہ کہتے ہیں یونی الگ ہے، ورسٹی الگ ہے۔ تو یہ اس طرح سے تحقیق میں کہتے ہیں الفاظ بھی مت جوڑیں آپ۔ کے لیے، ہمارے یہاں کے یہ لام آگے اس کو بڑی یہ پھر ڈال کے تو یہ کے لیے اکٹھا بھی لکھتے ہیں۔ تحقیق میں کہتے ہیں کہ الگ لکھیں، لیے الگ لکھیں۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، یہ نہیں وہ جملوں میں اس طرح سے الفاظ کا جمع ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اتنی سادگی پسند کی جاتی۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری تحقیق کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تحقیق کا مرکز کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق میں اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے اقتباس، کوٹیشن آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کی بات کو بطور دلیل نہیں دیں گے۔ مطلب آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات فلاں نے بھی لکھی ہے، وہ کوٹیشن کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کہنی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے پہلے بات تحقیق کی ہے، وہ اسی کو لے کر آپ پیش کر رہے ہیں، تو آپ پریزنٹر تو ہو سکتے ہیں، ریسرچر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے تحقیق میں کوئی نئی بات پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تحقیق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار جستجو پر ہوتا ہے، اور اس میں قلبی اور دماغی رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ کسی بات کو دیکھیں، آپ کے یار یہ تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیا اس نے بات کہی ہے۔ تو اس لیے اس میں دماغی رجحان ہونا ضروری ہے، قلبی رجحان ہونا، جو دل اور دماغ کو بات لگے۔ اس کا رجحان اگر دل اور دماغ کی طرف نہ ہو تو وہ تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے لیے کھلے دماغ کی ضرورت ہے۔ دل اور دماغ وسیع ہوں تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر دل اور دماغ تنگ ہوں، تنگ نظری والا یا تنگ دل، وہ اچھا محقق نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کہ تحقیق کا انحصار اس مفروضہ پر ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہے، یعنی اس کے اندر مفروضہ ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں وہ لکھواتے ہیں کہ آپ کی تحقیق کا مفروضہ کیا ہے۔ تو مفروضہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ بات ایسے ہے، یہ معاملہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اکارڈنگ ٹو ٹاپک ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفروضہ اس کے اندر ضروری ہے۔ آپ کی تحقیق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مفروضہ ہو۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ تحقیق کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے جس میں قوانین کا انکشاف ہو اور پھر انہیں عام کیا جائے، امپلیمنٹیشن جس کی ممکن ہو۔ اگر انکشاف کے بعد وہ اسے عام نہ کر سکیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہ کر سکیں، تو پھر بھی معاملہ جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو تحقیق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا انحصار، اس کا مقصد یہ ہے کہ قوانین کا انکشاف ہو اور پھر اسے عام بنایا جائے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک جو جدید فنی طریقہ کار ہے وہ لازمی اختیار کیا جائے۔ بہت ساری اور بھی اس کی خصوصیات ہیں، لیکن ہم انہی اہم
خصوصیات پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب یہ جو آخری میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک جدید فنی طریقہ کار لازمی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے جو اس کے ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں ان کو رولز دیتا ہے کہ جی یہ ہے ہمارے ہاں اس پیٹرن پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ مثلا ایک بندہ لکھ کے لے جاتا ہے جناب کہ یہ بات قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، علماء متقدمین نے یوں کہا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا کی اہمیت ہے، سارا کچھ لے جاتا ہے، لیکن وہ فنی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ریجیکشن جو ہے وہ کہلائے گی ریجیکشن کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یا فنی خرابیوں کی وجہ سے، تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے یہ ریسرچ جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اوپر والی ساری باتیں تبھی آپ کی پریزنٹیبل ہوں گی یا ایکسیپٹیبل ہوں گی کہ جب آپ اس کو جدید فنی طریقہ کار سے آپ واقف ہوں گے۔ اچھا، اس میں نے ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ جب آپ کوئی ریسرچ مطلب ایک تھیسس لکھتے ہیں، کوئی علمی مسئلہ پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے، تو وہ جو بات نئی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نئی ہو سکتا ہے کہ وہ بات پہلے کہی گئی ہے، اب اس میں جدت کی ضرورت ہے یا معلومات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ مردم شماری مثال کے طور پہ ہوئی ہے 2010 میں ہوئی ہے فار ایگزامپل۔ اب آپ میں کوئی کہے جی میں 2023 میں مردم شماری کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ کوئی نئی بات ہے، یہ تو مردم شماری تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ اب اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب کس علاقے میں، اب دیکھیں نا اضافے بھی کئی جہات سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ چیزیں دماغ اگر وہ ان ٹیکنیکل چیزوں پہ لگتا ہو نا تو وہ بندہ بہت ساری جیتیں نکال لیتا ہے ریسرچ کی۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم نے تعداد کا اضافہ نہیں بتانا، ہم نے یہ بتانا ہے کہ کہاں کہاں کس علاقے میں 10 سے 23 کے دوران جو ہے وہ 13 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، کہاں کہاں جو ہے وہ تعداد نارمل ہے پہلے جتنی ہے، اور کہاں کہاں تعداد کم ہوئی ہے، اضافے کے اسباب کیا ہیں، اس کی علتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اب ریسرچ سے نکلیں گی جب آپ کام کریں گے۔ تو لہٰذا نئی بات میں اگر اضافہ ممکن ہے یا جدید معلومات اس پرانی بات میں آپ اضافہ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی ریسرچ ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی نئے مسئلے پر بحث کرنا، روشنی ڈالنا بھی تحقیق ہے، مطلب اس کے متعلق بنیادی بات پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب آپ نے نئی بحث کھولی ہے، نئے انداز سے روشنی ڈالی ہے، تو وہ بھی تحقیق ہے۔ جیسے میرے پاس اب ہمارے جو 3rd سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایک مقالہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں جو غیر انبیاء وہ شخصیات جن کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، تو اب جب ہم نے اس پہ کام کے لیے اس کو لگا دیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ کام ہو چکا ہے، تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کو نئی جہت دی، اس کی ایک نئی ڈائمنشن جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے لگائی۔ وہ کیا تھی کہ غیر انبیاء شخصیات کی وجوہات تحسین، کہ وہ لوگ جن کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کی تحسین کی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کی اثری معنویت کہ ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اس جہت سے کام نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں نئی جدت پیدا کرنا اور نیا طرز کہ جس پہ پہلے کام نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ کسی محقق نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے کام کا جائزہ بھی لینا تحقیق سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ایک تحقیق ہے، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ بالکل تمام تعلقات
اور تعصبات سے بالا تر ہو کر وہ تحقیق کی جائے گی۔ اچھا، شروع میں آپ کو تمہید میں ایک بات کر رہا تھا، جس کو ایک تحقیق کے دوران ناپسند کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جذبات اور قیاس آرائی کو دخل نہیں ہوتا۔ بالکل تحقیق جو آپ کرتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جذبات شامل نہ ہوں، بالکل بھی، کہ جذباتی ہو کر بندہ کوئی تحقیق کرے نہیں، اور نہ ہی قیاس آرائی اسے کرنی ہوگی۔ قیاس کا دخل نہیں ہے تحقیق میں، اور نہ ہی جذبات کا تعلق ہے، اور اسی طرح نہ حمایت کا تعلق ہے، نہ مخالفت سے کوئی واسطہ ہے تحقیق کا، کہ آپ مخالفت برائے مخالفت میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی تعلق کی بنیاد پر حمایت کی وجہ سے آپ تحقیق کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ اکثریت یہ ہوتی ہے کہ مریدین یا حلقہ ارادت میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تھیسس اپنے پیر صاحب پہ کرنا، تو تھیسس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانبداری جو ہے یہ ان کی تحقیق کو متاثر کرے گی اور کہیں نہ کہیں انہیں فیل کر سکتی ہے۔ غیر جانبدار آدمی جو تحقیق کرے گا وہ صحیح ثابت ہوگا۔ تو اس لیے کہ یہ مخالفت اور حمایت میں کام نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبداری کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ تحقیق وہ تحقیق سرگرم بھی ہوتی ہے، مؤثر بھی ہوتی ہے، مفید بھی ہوتی ہے، اور جسے پسند بھی کیا جاتا ہے کہ جس میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ تحقیق یاد رکھیں کہ وہی موضوع ہے کہ جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو بہت ساری نئی جیتیں آپ کے سامنے متعارف ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں واقعی یہ بات اس بندے نے اپنے انداز سے نہیں کی ہے، اور اس میں مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی اس کو فائدہ نہ ہو، وہ اگر یہ باتیں وہ پہلے بھی پڑھ چکا ہے، تو پھر وہ تحقیق نہیں ہے، تحریر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اصل میں تحقیق کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شک کو دور کرتی ہے، کہ کسی کام میں کوئی شک ہے اس کو رفع کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، اور نئی راہیں متعارف کراتی ہے۔ وہ مسائل کو حل کرتی ہے، گتھیوں کو سلجھاتی ہے، خامیوں کو دور کرتی ہے، خوبیوں کو نکھارتی ہے۔ اگر آئین میں اگر اضافے کی ضرورت ہو یا آئین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہو تو اس میں وہ ہیلپ فل ہوتی ہے، آپ کی مددگار ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ تحقیق کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں میتھڈ آف ریسرچ کو فالو کیا جائے، کہ اس کے میتھڈ کو چھوڑ کر کام نہ کیا جائے۔ آپ میتھڈ سے ہٹ کر کام کریں گے تو وہ پھر اگر نتیجہ ٹھیک بھی ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کس طرح سے دنیا اور اقوام جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ کیا یہ آج سے 300 سال پہلے ریل چلتی تھی، ہوائی جہاز چلتے تھے؟ کیا جتنی برق رفتاری سے آج سفر کیا جاتا ہے اور آپ اپنے چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں، کیا یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ابھی تک ایک دوسرے کے کفر اور شرک کے فتووں سے باہر نہیں نکلے، اور دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ دیکھیں، ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ضرورت کے ساتھ اچھی بھی لگتی ہیں۔ کبھی وقت آتا ہے تو محقق ایسی بات بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا وتیرہ ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ محقق جو ہے وہ جو جملہ و صاف میں نے بتائے ہیں ان سے اس کی شخصیت جو ہے وہ آراستہ ہو، اور اس کا یہی انداز ہو، اور تبھی جا کر وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کھیتی باڑی کے جدید وسائل اور ذرائع ان کے پاس آ چکے ہیں۔ جس طرح سے سیکنڈینیوین کنٹریز میں کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں پہنچی۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ تو ہمارا جو رسم و آئین ہے وہ ابھی ترقی والا نہیں ہے، ہمارا جو رسم و آئین ہے وہ ابھی اپنی اصلاح والا نہیں ہے،
اور تحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوانے کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں نا، یہ خوبیاں میں نے لوگوں میں دیکھا ہے، 100% نہ صحیح تو لوگوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اب مثلا کیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ تحقیق سے پہلے یا ان اوصاف سے پہلے موضوع لے کر آتا ہے، اس کا موضوع کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، جب وہ کچھ نہ کچھ وصف پیدا کر لیتا ہے، تو پھر وہ جب دوبارہ آتا ہے تو اس کا یا تو ارادہ بدلا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے ٹاپک کی جو حیت ہے، شکل ہے، یا اس کا جو ہے موضوع ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ چیزیں جو بنیادی ضرورت ہیں، تحقیق کی خصوصیات، محقق کی خصوصیات، تحقیق ہے کیا ہے۔ کیا ایک محقق وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے سر جی؟ یعنی اس کا تو پھر دائرہ کار وہ اس طرح وسیع نہیں ہوا سر، محقق کا دائرہ کار وسیع تو نہیں ہوا، محدود ہو گیا سر جی اس کا دائرہ کار۔ جیسے آپ نے مثال لی سر جی، یعنی وہی مثال تو اس طرح کی اور اہم مسئلے جس میں وہ غیر جانبدار ہے سر جی، جس میں وہ غیر جانبدار ہے تو اس تک محدود ہوا، ہر مسئلے میں تو وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا سر جی۔ جس وقت وہ تحقیق کر رہا ہے وہ غیر جانبدار ہوگا اور ہونا چاہیے۔ نہیں، جس مسئلے میں وہ تحقیق کر رہا ہو صرف اس وقت ہی نہیں ہو، اس مسئلے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ بات تو تحقیق کی ہو رہی ہے نا، اپنے گھر میں وہ کیا کرتا ہے، اپنی مجالس میں کیا کرتا ہے، اپنی مسجد میں کیا بیان کرتا ہے، وہ اس کی نہیں، وہ جس ٹاپک پہ وہ لکھ رہا ہے اس ٹاپک پہ وہ غیر جانبدار ہوگا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فی المنام ہے کہ یہ خواب میں ہوئی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہاں تک اقصیٰ تک تو جسمانی ہے، اور اقصیٰ سے آگے جو ہے وہ ہے وہ خواب میں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روح مال جسد کے ساتھ ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس وقت لکھنے بیٹھا ہے، یہ غور سے سننا، لکھنے بیٹھا ہے، اس وقت اس کو غیر جانبدار ہونا ہوگا، نہ وہ منامی سمجھے گا، نہ جسمانی سمجھے گا، نہ روحانی سمجھے گا، وہ غیر جانبدار ہوگا۔ اب وہ دیکھے گا کہ سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت کیا کہتی ہے، عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دو موقف رکھتے ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کہتے ہیں، فلاں صحابی کا قول کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس آیت کا لفظی معنی کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تلاش کرنے میں غیر جانبدار ہوگا۔ اب جب نتیجہ سامنے آ جائے گا اس وقت وہ جانبدار بن جائے گا، کیونکہ وہ اس موقف میں چلا جائے گا کہ جو پہلے سے لوگوں نے بیان کی ہے۔ وہ بتائے گا کہ جی میری تحقیق یہ بتا رہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ لفظی معنی ہے، یہ مطلب لٹرل میننگز ہیں، یہ اس کی اقوال ہیں، کس کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ ام المومنین کی عمر کو دیکھیں گے، عبداللہ ابن عباس کی عمر کو دیکھیں گے، اکابرین صحابہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں عقلی نقلی دلائل سامنے رکھ کے اصول درایت پر چیزوں کو پرکھ کر جب وہ نتیجہ نکالے گا، نکالنے کے بعد جب اس کی تحقیق سامنے آ جائے گی، اب وہ جانبدار ہو جائے گا نا، ظاہر کہ میری رائے اب یہ ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر اب سامنے آئے گا۔ ڈیورنگ ریسرچ جو ہے اگر وہ غیر جانبدار نہیں ہے تو ریسرچ صحیح نہیں ہوتی۔ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تحقیق کے حوالے سے کہ اس وقت تحقیق کی تو واقعی ضرورت ہے، لیکن دور حاضر میں مواد جو ہے وہ آیا بڑے بڑے لائبریری اور کتب خانوں میں جایا جائے، انٹرنیٹ سے مدد حاصل کی جائے، محقق کے لیے آلات جو ہے نا اس وقت کون سے اچھے ہیں جس میں تحقیق بھی اچھی ہو اور مثبت ثابت ہو؟ اسلامک اسٹڈی میں آپ کے لیے ہر دور میں مؤثر جو چیز ہے وہ صرف اور صرف کتب ہی ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کتاب لائبریری میں آپ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو ترجمہ ملتا ہے، آپ کے ترجمے کا حوالہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اگر وہی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اسی فصل کو آپ شاملہ میں اوپن کریں گے، کتاب کو دیکھیں گے، اگر وہی عربی عبارت موجود ہے تو وہاں سے عبارت لیں گے، آپ مینشن کریں گے تو حوالہ اس عربی کتب کا دیں گے وہاں سے۔
تو شاملہ جو ہے وہ 80-90% آپ کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن سکا پکا جو ہے وہ شاملے سے سہارا یا آسرا لینا کافی نہیں ہوتا. اپنے تئیں اس کو دیکھنا کہ کتابوں میں بعض جگہ پہ رد و بدل بھی ہوا ہے. ہم نے تراجم میں تو میں نے بذات خود دیکھا ہے، اصل کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور ترجمہ کرنے والے نے کچھ اور لکھا ہے. تو وہ اس طرح کی قباحتیں جو ہیں یہ آپ نے سامنے رکھ کے کرنی ہے. تو اس لیے لائبریری کی تو آپ کی بنیادی ضرورت ہے. آپ جس وقت ریسرچ کے ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایک لیٹر دیں گے یونیورسٹی کی طرف سے، جو آپ کو IRI فیصل مسجد میں وہاں بیٹھنے کی آپ کو حمید اللہ لائبریری میں وہ اجازت دیں گے. اور وہاں بہت زیادہ میٹیریل ہے، اتنا کہیں بھی نہیں ہے، اور تقریباً تمامی موضوعات پہ وہ لائبریری جامع ہے. سر جی کیا تصنیف و تعلیف کی ہر وہ تحقیق، یہ تحقیق شمار ہوگی، ہر تصنیف و تعلیف تحقیق شمار ہوگی سر جی؟ اگر تحقیق خواہ مخواہ کیسے شمار کریں گے؟ اگر وہ تحقیق کے اصولوں پر نہیں ہے تو تحقیق کی خوبی نہیں ہے تو وہ کیسے تحقیق ہوگی؟ HEC نے رکھے ہوئے ہیں نا وہ، اگر آپ کی کتاب ریسرچ کے مطابق ہو تو آپ کو وہ اس کے نمبر دیتے ہیں، پوائنٹ دیتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے تحقیق کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیتے تھے. اچھا جی آگے دیکھیں، محقق کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے جو اب تحقیق کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم نے تعریف اور تحقیق کی خصوصیات میں پڑھی ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوں گی، آپ دوبارہ بھی سنیں گے. لیکن اب یہاں ایک محقق کی خصوصیات میں کہ اس کا مطالعہ جو ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. محقق کا، تحقیق کرنے والے کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا ایک کتاب پڑھ کے تو ساتھ ہی اپنا تجزیہ لکھ دینا یا اس پہ اپنا کریٹیکل انالیسز دے دینا، یہ مناسب نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں، آپ باقی دیگر آراء کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک موقف پہ ایک بندہ کچھ کہتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی؟ جو 1800 لوگ اور کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ چلیں، اس پہ قائم رہیں. بسا اوقات کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ہم اس کو بار بار اٹھا کر اسے اتنی اڑان دے دیتے ہیں کہ اس کی اہمیت پہ بن جاتی ہے، پھر لوگ اس پہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، دوسری جو محقق کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اپنے اسپیسیفک چیپٹر کے علاوہ بھی اس سے جو ریلیونٹ چیپٹرز ہیں، مضامین ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ اردو میں کام کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے، اسے کچھ نہ کچھ فارسی کی بھی سود بود ہونی چاہیے. بہت سے الفاظ ادھر سے آتے ہیں. اگر وہ اسلامک اسٹڈیز کا اسکالر ہے، ریسرچ اسکالر ہے، تو اس کے لیے فارسی کے ساتھ عربی خاص طور پہ اس کے لیے جاننا مفید ہوگا. اگر کچھ عربی جانتا ہے تو وہ جو ہے بڑی جو کتابیں ہیں، امہات کتب ہیں، ان تک اس کی رسائی ہوگی، ان کو وہ پڑھ سکے گا اور ان سے کام لے سکے گا. تو اس لیے اپنے مضمون سے ہٹ کر بھی اسے چیزوں میں تحقیق کرنی ہوگی اور اسے پڑھنا ہوگا، اس کے مطالعہ میں اضافہ ہونا چاہیے. اب اسی طرح ایک آدمی ادب میں تحقیق کرتا ہے تو اس کے لیے ہسٹری جو ہے، ہسٹری کا علم بھی ضروری ہے، اور معاشی اور معاشرتی حالات کا بھی اس کے لیے ادراک ضروری ہے. اسے تو فلسفہ اور تصوف سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. اور اسی طرح ایک آدمی اگر ہسٹری میں ریسرچ کر رہا ہے تو اس کے محقق کو جغرافیائی علوم، معاشیات کے اور سماج کے علوم کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے. تو لہٰذا محقق کی پہلی خوبی یہ ہے اپنے مضمون سے متعلقہ جو اس کے دیگر مضامین ہیں ان کا بھی وہ علم حاصل کرے، اور وہ بھی اس کے مطالعہ میں آئیں گے تو اس کے لیے کام کرنا جو ہے مفید ہوگا، اور اس کی وسعت نظری اور وسعت قلبی میں
اضافہ ہوگا، اور وہ جو تنقید کرے گا یا وہ جو تجزیہ کرے گا وہ پھر دیانت پر مبنی ہوگا. جیسے میں آپ باتیں کر رہا ہوں، آپ کسی میری ایک بات کو پکڑ کر اس کی ٹانگ توڑیں تو یہ بددیانتی ہے. آپ پوری بات کو سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیاق و سباق سے مل کر وہ آپ کے لیے آپ کو سمجھ میں آئے. تو لہٰذا واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، حقائق پر پردہ ڈالنا، یہ تحقیقی دیانت کے خلاف ہے. اور جب متعلقہ مضامین میں جس وقت تک بندہ اسٹڈی نہیں کرے گا اور مطالعہ اس کا وسیع نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوں گی. ہمارے ہاں تعصب کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ محقق کے اوصاف، تو جو محقق کے اندر تعصب ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا. کتب خانوں میں یا مطلب وہ لائبریریوں میں وہ کوئی اتنا زیادہ اس کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور قوت ارادی اس کی کمزور ہوتی ہے کہ وہ مزید کوئی فیصلہ کرنا، مزید آگے بڑھنا وہ پسند نہیں کرتا. ایک چیز ہمارے ہاں جو بڑی حیران کن ہے کہ ایک مسلک کا آدمی اپنے مسلک کے علاوہ بات سنتا ہی نہیں ہے کسی. عام آدمی کے لیے تو چلو ٹھیک ہے کہ اگر وہ دوسرے مسلک کو سنے گا تو ادھر چلا جائے گا، لیکن ایک عالم کے لیے تو یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. وہ سن لے، اگر کسی کی 100 باتوں میں سے اگر 10-20 باتیں بھی ٹھیک ہیں تو اتنا تو تجزیہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، اتنا تو تجزیہ وہ دے نا کہ یار یہ 20% اس کی بات ٹھیک ہے. ابن تیمیہ سے لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں، اپنی مرضی ہے ان کی، لیکن میں اس حد تک میں نے اس کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان دیکھی ہے، مطلب بڑی کمال کی انٹری ہے. اسی طرح صارم المسلول آپ دیکھیں، بڑی بہترین کتاب ہے. یار جو جتنی کنٹریبیوشن ہے، محدث ابن جوزی سے لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن یار محدث ابن جوزی کا کام بھی تو دیکھو، اس کا نام نہیں لیتے آپ محدث کہے بغیر. تو اس لیے جہاں جہاں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے اس کو لو. یہ میں عصر حاضر کے علماء کا نام اس لیے نہیں لیتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ بھی پریشان ہو. میں پرانوں کا نام لے رہا ہوں کہ شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو دیانت داری یہ ہے، آپ کی صداقت یہ ہے، آپ کی امانت یہ ہے، آپ کی ریسرچ ہے یہ ہے، آپ کے ریسرچ اسکالر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھو، سب کو دیکھو، سب کو سنو، سمجھو. جس قدر کوئی درست ہے اتنا اس کو لو اور اس کو سمجھو، اور جہاں اتفاق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا، پھر محقق کے اندر ایک خوبی اور وصف یہ ہونا چاہیے کہ جس میدان میں تحقیق کر رہا ہے اس میں اس کی ذاتی دلچسپی ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ بھاگتے ہیں کہ کوئی ٹاپک دیں جی جس پہ ہم کام کریں. اگر ٹیچر ٹاپک دے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے جبر ہو، آپ کے لیے زیادتی ہو، پھر مواد نہ ملے، آپ نہ سمجھ رہے ہوں بات کو. میں نے ایسے لوگوں کو بے شمار کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ تھے کئی لوگ، 1.5 سال گزر جاتا ہے کہ آپ کا تھیسس کیوں نہیں آیا جی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ مواد نہیں مل رہا. جب ٹاپک آپ انتخاب کر رہے تھے تو اس وقت سوئے ہوئے تھے. مواد کو پہلے دیکھنا تھا نا کہ اس پہ مواد ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ چیزیں ابتدان میں آج کیوں ان پہ یہ ٹائم لگا رہا ہوں، یہ کیوں میں آپ کو کھول کے وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ ابھی اپنے یہ قلوب و اذان کو وا کریں، ابھی سے کھولیں اور اس میں یہ باتیں بٹھائیں کہ یہ چیزیں ایلیمنٹس ہیں، اسینشیل ایلیمنٹس آف ریسرچ. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر، یہ خوبیاں، یہ وصف پیدا نہیں ہوں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. تو ذاتی دلچسپی کے بغیر کام نہیں ہوتا. جب ذاتی جس ٹاپک میں آپ کی دلچسپی ہوگی، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اسی کو نہ آپ پکڑ لیں، مثال ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں تفسیر پہ کام کروں، لیکن جب وہ تفسیر پہ کام کرنے بیٹھے تو اسے نہ وہ کتابوں کی عربی کی سمجھ آئے، نہ اسے اصول تفسیر کی سمجھ آئے. بڑے عجیب کویشچن ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ سیرت
قرآنی سیرت پہ کام کرتا ہے، قرآنی سیرت پہ کام کرتا ہے تو وہ کسی تفسیر سے حوالہ دیتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے وائوا دینے تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے جس کتاب سے، تفسیر کی جس کتب سے آپ نے استفادہ کیا ہے، کیا ان کا عمومی رجحان وہ احکام کی ہے، یا وہ زیادہ تاریخی باتیں بیان کرتے ہیں، یا سیرت بیان کرتے ہیں، یا وہ ان کا فوکس کیا ہے؟ وہ یہاں تک آپ سے پوچھتے ہیں کہ تفسیر سے کام کرنے میں بھی وہ ہر کتاب کو پر کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو موضوع ہے اس کے مطابق جس کا رجحان ہوگا وہ آپ کے سپورٹیو میٹیریل ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے. لہذا ذاتی دلچسپی بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، اور ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس مواد جمع ہو. اور ذاتی دلچسپی کے بغیر اگر آپ کام کر بھی لیں گے تو اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی وہ تحقیق نہیں ہوگی. اعلیٰ پائے کی تحقیق کے لیے ذاتی دلچسپی ضروری ہے، ورنہ اب یہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں یونیورسٹی سے آتے ہیں جن کا عربی میں جو اتنا ملکہ نہیں ہوتا، عربی کو نہیں سمجھتے، انہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سیرت کو لے لیں، آپ عصری مسائل کو لے لیں، اسلامی معیشت کو لے لیں، آپ اس نظام کو لے لیں کہ جو نظام آپ کے سامنے ہے، جس کے لیے آپ اردو کتب سے لکھ سکیں، جس کے لیے آپ کو میٹیریل مل سکے. زیادہ سے زیادہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ وہاں تک تو رسائی تقریباً سب کی ہوتی ہے، لیکن آگے عربی کتب پڑھنا پھر ذرا مشکل ہوتا ہے، جو حدیث اور تفسیر اور فقہ پر وہی کام کریں جن کی اس میں مہارت ہو. اچھا، محقق کے اندر شوق اور دلچسپی بھی ضروری ہے، اور شوق اور دلچسپی کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کسی حد تک اس کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے، اسے وہاں ذاتی طور پہ جا کر وہاں کے جغرافیائی حالت کو دیکھ کر وہاں سے کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں. تو اس لیے محنت جو ہے وہ ضروری ہے، ٹائم دینا اس کے لیے ضروری ہے. تو کیونکہ اس میں صرف مواد کی گردآوری اور کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، بلکہ اوراق کی الٹنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بہت طرح کی رات قربان کرنی پڑتی ہے. بیٹھے بٹھائے جو کام کرتے ہیں وہ پھر کریٹیو کام نہیں ہوتا. بعض اوقات چونکہ اب اس وقت کوانٹیٹی بڑھ رہی ہے تو کوالٹی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں کہ تحقیق یہ صبر آزما محنت ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک جرمن کا ایک مورخ ہے اور محقق بھی ہے، رینکے کہتا ہے کہ میں 91 برس 91 ایئرز تک میں نے کام کیا ہے، اور میری جستجو ختم نہیں ہوئی، میری تڑپ ختم نہیں ہوئی. اور میں نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان آدمی جو ہے وہ 10 دن کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور ان کی جستجو مان پڑ جاتی ہے، ان کی طلب مان پڑ جاتی ہے. ایسے تو کام نہیں ہوتا نا. پھر دوسرا یہ ہے کہ محقق کو مسائل سے باہر نکلنا ہوگا، ایک خوبی یہ بھی ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اس وقت سخت پریشانیوں میں اور مسائل میں گھرا ہوا ہوں، تو بھائی آپ تحقیق کو 4 دن روک لو، مسائل سے نکلو، اور یہ خالی ذہن ہو کر آپ کو کام کرنا ہوگا. ٹینشن سے، بیماریوں سے، علتوں سے نکل کر پھر یہ کام کریں، تاکہ آپ باقی ظاہر جاب اور پھر اس طرح کے میٹر، سوشل لائف آپ کو تھوڑی بہت چلانی پڑتی ہے، محدود کرنی پڑتی ہے نا. چند ایک چیزیں میں آپ کو کنکلوڈ کر کے بتاتا ہوں. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس کے اینڈ ہونے میں، اس سیشن کے؟ سر 15 سے 20 منٹ ہیں. اچھا سے 15 سے 20 منٹ ہے. چلیں گے، میں کنکلوژن آپ کو دیتا ہوں. محقق کے اوصاف کو آپ یہ چیزیں لکھیں تو آپ کو ذرا آسانی رہے گی. پہلا یہ ہے کہ اس کے اندر قوت استدلال ہونا چاہیے.
یہ چیزیں آپ کو فنگر ٹپس بھی ہونی چاہیے. محقق وہ ہے کہ جس کے اندر قوت استدلال ہو، مسائل کو استخراجی اور استقرائی دونوں طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی منطقی طور پہ بھی وہ چیز کو ثابت کر سکتا ہو. تو قوت استدلال پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر قوت استدلال ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جدت ہو، محقق کے اندر جدت ہو. قوت اختراع یعنی بات سے بات نکالنا، اور ذکی ہو، منظم ہو، اور معقول افکار کی زرخیزی ہو، اس کے افکار معقول ہوں، اچھی اچھی فکر ہو. بندہ بولتا ہے اس کے افکار سے آگاہی ہو جاتی ہے. جب آپ کام کرنے کا ملکہ آپ کا بڑھے گا نا، آپ کے اندر تدبر آئے گا، حکمت آئے گی، یہ چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی. پھر آپ سیکنڈوں میں لوگوں کو پرکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں. تو ہمارے جو پیمانے ہیں وہ اور ہیں، لیکن تحقیق کی دنیا میں پیمانے کچھ اور ہیں. تو ایک تو قوت استدلال کا میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا میں نے بتایا جدت ہو، اس کے اندر قوت اختراع ہو، ذکاوت ہو، منظم اقدام ہو، اس کے معقول افکار ہوں اس کے. تیسرا یہ ہے کہ حافظہ بھی کار فرما ہوتا ہے. اچھے محقق کے خوبیوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ چستی ہو، ایسا نہیں کہ جو سویا ہے تو سویا رہے، کہ کہیں اور مشغول ہے تو وہ کہیں اور ہی رہے، اپنے معاملات کو وہ وقت نہ دے سکے. چستی جو ہے نا وہ ضروری ہے. تیز اور اثر پذیر مشاہدہ ہو، فکر اور احساس، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. چستی صرف کام کاج میں نہیں، چستی اس کے مشاہدے میں اور اس کے معاملات میں. پانچواں یہ ہے کہ صحت ہو. اب آپ یہ کہیں گے کہ صرف جسمانی صحت نہیں، جو کام کر رہا ہے بڑا وہ جچا تلا ہو، تیز ہو، متناسب ہو، قابل اعتماد ہو، قابل مشاہدہ ہو. تو اس کی صحت کے ساتھ ساتھ کام کی صحت بھی ضروری ہے، کہ جو کام وہ کر رہا ہے، تحقیق وہ کر رہا ہے، وہ صحت مندانہ ہو. کاوش، چھٹا یہ ہے کہ کاوش، اس کی کاوش کتنی ہے؟ مسلسل توجہ، استقلال اور با اصول کوشش. اشتراک ہو، ساتواں یہ ہے کہ اشتراک، کہ ذہنی رفاقت ہو، مل کر کام کرنے اور رہنمائی کی صلاحیت ہو. یہ ایک بڑا اچھا وصف ہے اشتراک کا. کام سے کام بڑھتا ہے، چیزیں آگے چلتی ہیں. اخلاقی رجحان ہو، یعنی ذہنی دیانت ہو، صحت بخش اخلاقی معیار ہو، مطمع نظر ہو، اور وہ با اثر ہوں. اخلاقی رجحان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تندرستی ہو، نواں تندرستی، اور تندرستی میں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ عضلاتی استحکام. اب یہ جس کے اندر ہوگا اسی کے اندر جو ہے وہ غصہ کم آئے گا، عضلات اس کے مضبوط ہوں گے، اور جسمانی ساخت اس کی بہتر ہو، قوت حیات اور قوت برداشت ہو. اور 10ویں خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کے لیے شوق اور سرگرمی ہو. تخلیقی کام سے، کریٹیو جو ورک ہے اس سے گہری دلچسپی ہو. بندے اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے ہوا کام اٹھائیں اور اسی کو مروڑ توڑ کے پیش کر دیں، چل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے چل جاتی ہیں. لیکن خود اگر کریٹیو نہیں ہوگا تو کل سکھانے کے لیے اسے مشکلات پیدا ہوں گی. تو لہٰذا جو تحقیق کے لیے اس کا شوق اور سرگرمی ہے وہ کریٹیو ہو، تخلیقی کام ہو. اچھا، اب اس میں ہمارے ہاں جو خاص کر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ تمام محققین کے لیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تقریباً آپ کو ساری ہی جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ ہمارے ہاں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے. یہ خوبیاں محقق کے اندر ہوں گی تو وہ اچھے سے تحقیق کر سکے گا. کیا پوزیشن آپ کے سوالات کی؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر اس کا جو 8واں پوائنٹ تھا اخلاقی رجحان ہو، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کر دیں. اصل میں یہ ہے نا کہ جو محقق ہے اس کے اپنے اندر بھی ذہنی طور پر دیانت ہو، صحت بخش اخلاقی معیار ہو، اس کا مطمع نظر ہو، یعنی بغیر کسی نقطہ نظر، مطمع نظر کے اور بے اثر اور بے تکی باتیں جو ہیں یہ اخلاقی معیار کے خلاف ہیں.